محرم الحرام کا چاند دیکھ کر 4 مرتبہ سورۃ اخلاص، یکم محرم کا چاند دیکھ کر جو 4 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اپنے اہل و عیال اور اہل خانہ پر دم کرے تو بہت افضل ہے، بہت افضل ہے۔ نفل نماز اول شب بعد نماز عشاء 8 رکعت نماز نفل 4 سلام کے ساتھ پڑھے۔ اول شب یعنی یکم محرم الحرام کی اول شب میں 8 رکعت نماز نفل 4 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 دفعہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے روز محشر میں اس نماز پڑھنے والے اس کے گھر والوں کی اللہ بخشش فرمائیں گے۔ اور میں پہلی رکعت شب کو جو یکم محرم کی پہلی شب ہے، اگر اجتماعی طور پہ بیٹھ کے یا آپ اکیلے بیٹھ کے صرف ایک تسبیح کلمہ شریف کی پڑھ لیں اور حضرت عمر کو ہدیہ کریں ان کی روح کو، اس تصور کے ساتھ کہ ان کو اللہ پاک نے ان کے نام میں یہ طاقت دی ہے کہ جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس ہدیے کی برکت سے حضرت عمر میری طرف دعا فرمائیں اور ہم دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس عمل کی وجہ سے یعنی ایک تسبیح کی وجہ سے ان کی دعا کی برکت سے جادو جنات بندشیں میرا پیچھا چھوڑ رہی ہیں، تو اس کا بہت زبردست رزلٹ بھی ہے اور برکات بھی ہے۔ ایک تسبیح کلمے کی پڑھیں اور حضرت عمر کی روح کو ہدیہ کریں کہ اللہ پاک نے ان کے نام میں طاقت اور تاثیر دی ہے جس کی وجہ سے جادو جنات اثرات بندشیں نظر بد چھوڑ جاتی ہے۔ جو اپنے سینے پر سوتے ہوئے عمر لکھتے ایسے سینے پر 1 بار 3 بار 5 بار 7 بار، تو وہ وساوس ختم ہو جاتے ہیں، گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے، رات کی ناپاکی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ شیطانی وسوسے اور شیطانی چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ بہت کمال عمل ہے۔ اچھا، یہ ہر وقت کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کوئی وسوسہ آئے، کوئی شیطانی گناہ کسی بھی قسم کا، تو دل کے اوپر ایسے انگلی سے عمر لکھ دیں، چاہے کسی کو پتہ ہی نہ چلے، آپ ایسے ہاتھ رکھیں اور ایسے انگلی سے حضرت عمر کا نام لکھ دیں، ایسے کسی کے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ کسی کو علم بھی نہ ہو، آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ عمل ضرور کیجیے۔ اور جو بچے بہت زیادہ شرارتی ہوں اور بہت شرارتیں کرتے ہوں، یا یہ ہے کہ بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہوں، بری عادتوں کا شکار ہو گئے ہوں، ایک تعویذ بنائیں اور اس کے اندر 16 خانے ہوں، 16 خانے ہوں، ایک تعویذ ہو، ہر خانے میں عمر لکھ دیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ، ہر خانے میں اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر خانے کے چاروں طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوپر دائیں بائیں نیچے درمیان میں 16 خانے ہوں، تو عمر رضی اللہ لکھ دیں اور وہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیں، دھو کے بھی پلائیں، یعنی پانی میں ڈال دیں۔ تو اس تعویذ کے بہت کمالات ہیں اور یہ تعویذ جادو جنات نظر بد اثرات کے لیے بھی بہت کمال ہے، جن کے اوپر جنات کا سایہ ہے، جنات کے اثرات ہیں، بہت باکمال اور بے مثال چیز ہے۔ دائیں بائیں دیکھی کوئی گرم ہوا چلی ہے، اسے خیال ہوا کہ تندور میں سے گرم ہوا نکلی، تندور تو ٹھنڈا ہو چکا تھا، کہاں سے چیز ملی؟ اب اس کو کچھ احساس ہوا نا گرمائش کا، سکون کا، تو اس نے پھر وہ کیفیت کے ساتھ واللہ ثم باللہ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، بس یہ یوں کہتا تھا اور اس کے جسم میں طاقت آتی تھی، اور محسوس کیا ایسے جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں اور میرا پیٹ آہستہ آہستہ بھر رہا ہے، جسم میں توانائی آ رہی ہے، تازگی آ رہی ہے اور ایک قوت آ رہی ہے، اور سردی ہے پر سردی کا احساس مجھے کم ہو رہا ہے۔ اور اس نے اپنی نظروں سے جب اپنے خچر کو دیکھا تو اس کے اندر بھی کپکپاہٹ کم ہو رہی ہے، وہ عین سردی کے اوپر ہے، کپکپاہٹ کم ہو رہی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس لفظ کی کوئی تاثیر ہے اور اس لفظ کو کوئی طاقت ملی ہے، اس لفظ کو کوئی قوت ملی ہے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے نا کچھ سکون ملا تو اس کو اونگ آ گئی،
اس نے اونگ میں دیکھا، اس نے اونگ میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان میں آگے ایک شخص ہے اور وہ اس کو تھپکی دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے گھر سے تمہیں یہ لفظ ملا تھا اور اس کو پڑھتا رہے، اس کو نہ چھوڑ، اور یہ لفظ تجھے منزل پہ پہنچائے گا، اور مدینہ کے گورنر کے ساتھ تو نے اچھا کیا، سلام نہیں کیا، مجھے میرے حضور نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جا۔ ایک سائل آیا تھا اور میرے حیا اور غیرت کی وجہ سے اس نے گورنر سے سوال نہیں کیا تھا، اس کو کہے یہ لفظ ہمارے گھر سے ملا ہے اور میں اس کی خاص تاثیر اور اجازت دیتا ہوں اور خاص توجہ دیتا ہوں، اس کو پڑھ، تجھے منزل ملے گی، تجھے رزق ملے گا، جو تو صحت ملے گی، تیری سواری کو صحت اور کھانا ملے گا، اور تجھے جا آج کے بعد تونگری مل گئی۔ اس کی آنکھ کھلی نا تو اس نے تازگی دیکھی، اب سوچنے لگا ہے کون یہ؟ بہت ساری نورانی، روحانی اور نوری ہستیاں تھیں، ہے کون؟ اب اس کیفیت میں تھا، لیکن اس نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے ایسے محسوس ہوا بستر بچھ گئے ہیں اور اس کو نیند آ گئی، اور محسوس ہوا کہ ایک بہترین نرم بستر، مخمل کا، ریشم کا، کیم خواب کا، سو گیا۔ بس سویا ہی تھا، وہ قافلہ پھر سامنے آیا، کہا ہمارا نام پوچھتا ہے، ہم سارے بقی کے رہنے والے ہیں، آل رسول ہیں، اصحاب رسول ہیں، اور پھر ایک ایک کا نام بتایا، اور جو نام بتا رہے تھے وہ امام حسن تھے رضی اللہ تعالی عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ امام حسن تھے۔ فرمایا تجھے یاد ہے کہ تیرا والد ایک دفعہ ہمارے پاس آیا تھا اور ایک دم اس کا نقشہ کھینچا کہ اس کا والد ہے، امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا میرے حالات درست ہو جائیں۔ تو فرمایا امام حسن، اب خواب میں سارا نقشہ ہے، فرماتے ہیں تیرے حالات درست ہو جائیں گے، پر اللہ نے تیرے لیے خیر اسی میں رکھی ہے، تھوڑے مال اور دولت میں اللہ کے پاس چلا جا، وسعت تیرے بیٹے کے پاس ہے اور پھر اس کی نسلوں کے پاس ہے، خوشحالی، وسعت، اور یاد رکھ تیرا بیٹا مدینے آئے گا، 40 دن یہاں گزارے گا، حضور کے حیا اور شرم کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ پھر اسے ایک لفظ عطا ہوگا غیب سے، وہ ہوگا واللہ ثم باللہ، وہ لفظ عطا ہوگا، اس لفظ کے بعد اس لفظ کو اس کی وجدان کی کیفیت میں عطا ہوگا، درد کی کیفیت میں عطا ہوگا، لیکن پہلے اس کی آزمائش لی جائے گی، 40 دن غربت سے، تنگ دستی سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، نہ کھانا، نہ دوا، نہ پینا، نہ سکھ، نہ آرام، لیکن وہ ہمارے مدینے میں باوقار ہو کے رہے گا اور حرمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ کا خیال رکھے گا، پاس کرے گا اور ان کا لحاظ رکھے گا۔ اس حرمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ سے مصطفیٰ کا گھرانہ آئے گا اور اس کا ساتھ دے گا، کملی والے کا گھرانہ آئے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا ساتھ دے گا۔ اب یہ خواب میں سارا نقشہ والد کا دیکھ رہا ہے، اچانک والد کا نقشہ ختم ہوا، اس کی آنکھ کھلی، اچھا والد نے ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی مجھے اور مجھے تو بھول گئی، یہ سارا نقشہ وہی دہرایا گیا ہے۔ اس نے صرف کملی والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے آل اصحاب اور اس کے آل کا حیا کیا تھا، بس حیا کیا تھا اور ان کا لحاظ کیا تھا۔ میں حضور کے روزے کے سامنے کسی اور سے سوال کروں، گورنر لوگوں کو اشرفیوں کی تھیلیاں دے رہا تھا، حکم جاری کر رہا تھا، اتنی دے دو اس کو، اتنی دے دو اس کی، اور پوری اس کی مملکت سے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ سب کی دادرسی کر رہا تھا، اور وہ گورنر تھا ہی دادرسی کے لیے، پر اس نے نہیں کیا۔ ان کو تھوڑا مال ملا، جو 100 شرفی، 200، 500، 1000 ختم ہو گیا، پر اس نے اپنی نسلوں کے لیے تونگری، مال، بخت، نعمت، چیزیں لے لی، اور وہ کس وجہ سے؟ صرف اللہ کے حبیب کا حیا کیا اور اللہ کے حبیب کی آل سے حیا کیا، بقی میں سامنے
असहाब से हया किया, बकी में सामने। और उसकी वजह से अल्लाह जल्ल शानहू ने उसके लिए वुसअत बरकत के दरवाजे कैसे खोले, आप सुनिए। अब रात यहां कारवानसराय में रहा। सुबह उठा तो देखा सवारी भी हशाश बशाश, खुद भी हशाश बशाश, और सवारी तेज दौड़ रही है और लोग हैरान हैं। और ये मंजिलें तय करता करता हर जगह जहां भी रहता था रात को, इसके लिए रात मखमल बन जाती थी। जहां भी रहता था, जब आया था कसमा पुरसी की रात थी, जब आया था तो गुर्बत की रात थी। गुर्बत की भी होती है अजब सुबह अजब शाम, करता है सफर जब काफिला राह तो आराम। आया था हालात ये थे, अल्लाह आजमा रहा था। याद रखिएगा, मेरा अल्लाह पाक बाज़ औक़ात बंदों को आजमाता है, कच्चे हैं या पक्के हैं, मेरे हैं या गैर के हैं। मुझसे नजर तो नहीं हटाते, अल्लाह से नजर नहीं हटी, अल्लाह के हबीब से नजर नहीं हटी। अब जहां भी रात गुजर रही है, दिन है, तरह तरह के मेवे खाने को मिल रहे हैं, लोग खुद ब खुद ला रहे हैं, सुला रहे हैं और इसको बिस्तर दे रहे हैं। हर बंदा इसको इस्तकबाल कर रहा है ऐसे जैसे जानता हो, और ये हर बंदा इसका दोस्त हो या इसका अपना हो या इसका भाई हो। हैरान। पर कभी कभी बैठ के ना सोचता था, ये मेरे नसीब कैसे खुले। आवाज अंतर से आती थी, हमारा नाम ले और उस दर्द से लेना, ख्याल करना बगैर दर्द के हम इस नाम की तासीर नहीं देंगे, बगैर यकीन के हम इस नाम की तासीर नहीं देंगे। और फिर ये दर्द से ऐसे कह के, वल्लाह सुम्मा बिल्लाह, वल्लाह सुम्मा बिल्लाह, वल्लाह सुम्मा बिल्लाह। यकीन जानी मुझे मजा आना शुरू हो गया। मेरे मुंह में पानी भरा है, मेरे मुंह में पानी भरा है। इसकी लज्जत, इसकी चाशनी। अल्लाह का नाम कैफियत से लिया जाए, दर्द से लिया जाए। हाँ, आज 13 मुहर्रम हराम है। 13 मुहर्रम हराम में मैंने एक आपको छोटा सा तोहफा दिया है, एक नुक्ता दिया है। वो खच्चर, उसकी गुर्बत, तंगदस्ती, वो इंसान। गुर्बत अरबी में मुसाफरत को कहते हैं, मुसाफिर होने को कहते हैं। वो इंसान, उसकी गुर्बत और तंगदस्ती, और उसके घर के हालात क्या होंगे। और 40 दिन के बाद घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, जाएगा कुछ लेके आएगा। जब गया ना घर, मंजिलें तय करते, राहत का सामान, राहत का सफर। जब घर पहुंचा और घर पहुंचते ही देखा कि घर में तवक्री का सामान है। ये क्या? खाना, चीजें, गोश्त, मेवे, नीमत। उसने कहा आपने किसी के साथ तिजारत की थी और एक ताजर आया था, उसने कहा बहुत नफा हुआ, तिजारत कीजिए, इनका जो नफा है वो मैं उनके दे के जा रहा हूं। हमने रोका भी सही, उसने कहा नहीं मैंने आगे तिजारत पे जाना है, मेरा आगे काफिला जा रहा है। हमने रोका भी सही। कौन ताजर था, क्या होलिया था? उसने कहा ये होलिया था, मैंने तो किसी से तिजारत नहीं की, मेरे पास था ही कुछ नहीं। कहा जाते हो बस कह गया था कि वल्लाह सुम्मा बिल्लाह को ना छोड़ना। हमें समझ नहीं आई ये क्या है। तो एकदम इसकी हाय निकली, एकदम इसकी हाय निकली। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। इमाम हसन बिन अली वो तशरीफ लाए और फरमाए ये तुझे हमारे घर से मिला है और वो तुझे हमारा हया किया है, तूने हमारा लिहाज किया है, तूने हमारा शर्म और हमारा अदब किया है, उसकी वजह से तुझे मिला। ओ घर में फिर दौलत और वुसअत और बरकत के जो खजाने लुटे और मिले। कहा कि फिर उस घर में हर वक्त एक सदा आती थी, वल्लाह सुम्मा बिल्लाह। घर का बच्चा बच्चा यही लफ्ज कहता था, घर का बच्चा बच्चा यही बोल कहता था, घर का बच्चा बच्चा इसी अल्फाज के अंदर डूब जाता था, इन लफ्जों के अंदर डूब जाता था। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम का हया, उनके साथ अदब शर्म और उनकी आला साहब के साथ, आले रसूल के साथ, असहाब रसूल, अल्लाह उसका सिला देता है। रब किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता।
رب اس کا صلہ دیتا ہے اور دیتا ہے، اور دیتا بھی اپنے غیب کے خزانے سے ہے، اور دیتا بھی ایسا ہے کہ اللہ دولتوں اور عزتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے، دولتوں اور عزتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے۔ اس راستے کو اپنا لیں، اس منزل کو لے لیں، یہ راہیں سچی ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، دنیا میں آخرت بھی، رزق بھی، لذت بھی، صحت بھی ملے گی۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور اس کے اندر بہت بڑا راز ہے۔ واللہ ثم باللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔